صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 29 رمضان المبارک۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صبح و شام، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا روزانہ کا معمول تھا کہ فجر کی نماز کے بعد جانماز پر ہی 4 زانو بیٹھ جاتے۔ آپ کے پیارے ساتھی آ کر پاس بیٹھ جاتے۔ آپ ان کو اچھی اچھی نصیحتیں کرتے۔ کبھی پوچھتے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو تو بیان کرے۔ صحابہ خواب بیان کرتے، آپ خواب کی تعبیر بتاتے۔ اس کے بعد مختلف قسم کی باتیں ہوتی۔ لوگ کبھی کبھی شعر بھی پڑھا کرتے، ہنسی خوشی کی باتیں کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن کر خوش ہوتے اور مسکراتے بھی۔ جب کچھ دن چڑھ جاتا تو چاشت کی نماز پڑھتے، کبھی 4 رکعت، کبھی 8 رکعت، پھر گھر جاتے اور گھر کے کام کاج میں لگ جاتے۔ پھٹے کپڑوں کو سیتے، جوتا ٹوٹ جاتا تو اپنے ہاتھوں سے گانٹھ لیتے، دودھ دھوتے اور اسی طرح ظہر کے وقت تک کاموں میں لگے رہتے۔ عصر کی نماز پڑھ کر اپنی پیاری بیویوں کے گھروں میں جاتے، سب کی خیریت پوچھتے، تھوڑی تھوڑی دیر ٹھہرتے، آخر میں ایک بیوی کے ہاں ٹھہر جاتے۔ پیاری بیویاں اسی گھر میں آ کر جمع ہو جاتی، مغرب سے عشاء تک رہتی، ہنسی خوشی کی باتیں کرتی۔ عشاء کی اذان ہوتی تو کیسے ہی ضروری باتیں ہو رہی ہوتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادھوری چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہوتے، مسجد جاتے، نماز پڑھتے۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت، کان۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھوں کی طرح ہمارے کانوں کو بھی باکمال بنایا ہے، اور کان کے اندر ایک پردہ بنایا جو آوازیں جمع کرتا ہے، اور آوازیں کان کے اندر سے ہوتی ہوئی آخرکار دماغ میں سنائی دینے کی جگہ تک پہنچاتی ہے، اور یہیں سے آواز سننے کے قابل ہوتی ہے اور بالکل صاف سنائی دیتی ہے۔ اس میں کسی قسم کی گڑگڑاہٹ اور سنسناہٹ نہیں ہوتی، لہٰذا آواز کا کسی رکاوٹ کے بغیر صاف صاف سنائی دینا اللہ کی عظیم قدرت ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، علم دین حاصل کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ نوٹ: جو شخص شریعت کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اسے حاصل نہیں ہو سکتی اور وہ دنیا و آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر علم دین حاصل کرنے کو امت پر فرض قرار دیا ہے۔ اس لیے انسان چاہے عمر کے جس مرحلے میں ہو، اس کے لیے بنیادی علم دین سیکھنا فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، عیدگاہ آنے جانے کا سنت طریقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ ایک راستے سے تشریف لے جاتے اور دوسرے راستے سے تشریف لاتے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، انعام کی رات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو اس کا نام آسمانوں پر لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات سے لیا جاتا ہے، اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو حق تعالی شانہ فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتے ہیں۔ وہ زمین پر اتر کر تمام گلیوں، راستوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسی آواز سے جس کو جنات اور انسان کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے، پکارتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس کریم رب کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے اور بڑے سے بڑے قصور کو معاف کرنے والا ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، قرآن شریف کو بھلا دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے قرآن شریف حفظ کیا پھر اسے غفلت کی وجہ سے بھلا دیا تو وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ ہاتھ یا کوئی عضو کٹا ہوا ہوگا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، اچھے اخلاق اپنانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے روزہ رکھنے والا اور رات بھر عبادت کرنے والے کے درجے کو حاصل کر لیتا ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، نیک اولاد کے فائدے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں آدمی کے درجات بلند کیے جائیں گے تو وہ کہے گا، مجھے یہ مرتبہ کیسے مل گیا؟ پھر اسے بتایا جائے گا، یہ مقام تم کو تمہارے اولاد کی استغفار کرنے کی وجہ سے ملا ہے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، انار کے فوائد۔
قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم نے انگوروں کے باغ اگائے اور زیتون اور انار جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور ایک دوسرے سے الگ بھی۔ نوٹ: انار خون صاف کرنے میں مددگار ہے، دل کی بیماریوں کے لیے مفید ہے، ہاضمے کو بہتر بناتا ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت: انسانیت کا احترام کرو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا بغیر کسی قتل کے بدلے یا بغیر زمین میں فساد پھیلانے کے جرم میں، تو گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا، اور جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی تو گویا اس نے تمام انسانوں کی جان بچائی۔ جزاک اللہ۔